السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحاوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ باب الصلاۃ فی الکعبہ، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا باب۔ اس باب کے تحت صاحب کتاب، جیسا کہ باب سے ظاہر ہے، اسی مسئلے کی وضاحت فرمائیں گے کہ خانہ کعبہ کے اندرونی حصے میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ اس سلسلے میں فقہا کے جو اقوال سامنے آتے ہیں، اس میں پہلا قول ہے امام مالک کا اور امام احمد بن حنبل کا۔ یہ حضرات خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے۔ البتہ امام مالک کی یہاں یہ تفصیل ہے کہ وہ فرض وتر اور صلاۃ الطواف اور سنت فجر کو جائز نہیں مانتے، باقی دیگر نوافل کو وہ جائز مانتے ہیں۔ تو چونکہ عدم جواز کے اعتبار سے، نفس جواز کے اعتبار سے مالکیہ اور حنابلہ دونوں کا اتفاق ہے، اس لیے ان دونوں کو فریق اول تصور کیجیے۔ تو مالکیہ اور حنابلہ کے یہاں اندرون کعبہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا مذہب ہمارے ائمہ احناف کا ہے۔ ان حضرات کے نزدیک خانہ کعبہ کے اندر ہر قسم کی نمازیں پڑھنا جائز ہے۔ یہ ہو گئے دونوں فریق۔ صاحب کتاب نے یہاں احناف کے مذہب کی تائید اور اس کی ترجیح پیش کی ہے۔ اس مناسبت سے فریق اول کے دلائل کو پہلے ذکر کیا۔ فریق اول کی طرف سے امام طحاوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو 3 سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس میں سے پہلی جو حدیث ہے اس کا کچھ مضمون ہم یہاں پڑھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسامہ سے نقل کرتے ہیں، اسامہ بن زید۔ یہ وہ صحابی ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ، یہ حضرات بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تھے، تو ان کی روایتیں بعد میں آئیں گی۔ بہرکیف اسامہ بن زید کی روایت یہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما دخل البیت دعا فی نواحیہ کلہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے اس کے تمام گوشوں میں دعا کی۔ ولم یصلی فیہ شیئا حتی خرج، اور باہر نکلنے تک آپ نے اس میں کوئی نماز ادا نہیں کی، صرف دعا کی۔ فلما خرج صلی رکعتین، اور جب آپ نماز سے باہر آئے تو آپ نے تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ فلما خرج صلی رکعتین، جب آپ خانہ کعبہ سے باہر آئے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھی۔ وقال، اور فرمایا، ہذہ القبلہ، یہ قبلہ ہے۔ یہ حدیث ہے ابن عباس کی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر اس حدیث کو نقل کیا ہے اسامہ بن زید سے۔ صاحب کتاب نے ابن عباس کی اس روایت کو، یعنی عن ابن عباس عن اسامہ بن زید، اس روایت کو 3 سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ایک سند تو یہی ہے اور 2 سندیں اس کے بعد آئیں گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں اسامہ بن زید نے یہ وضاحت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور اس کے مختلف گوشوں میں آپ دعا تو کیے، لیکن آپ کوئی نماز نہیں پڑھے۔ جب باہر تشریف لائے تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا، وقال ہذہ القبلہ۔ لہذا اس حدیث کے پیش نظر فریق اول کا کہنا یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز کی اگر اجازت ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر نماز پڑھتے، لیکن اندر آپ نے صرف دعا کی۔ اور استدلال کا پہلو یہ ہے، وقال ہذہ القبلہ، اس سے ان حضرات نے استدلال کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ سے باہر آئے تو آپ نے باہر 2 رکعت نماز پڑھی اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ تمہارا قبلہ ہے۔ مطلب جب نمازی نماز پڑھے تو پورے قبلے کی طرف اس کی توجہ ہونی چاہیے۔ تو ہذہ القبلہ اور صلی رکعتین، ان دونوں سے فریق اول نے یہ استدلال کیا ہے
کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس کا جواب سن لیجئے۔ ہادہ القبلہ کا جواب ہم بعد میں پیش کریں گے، پہلے حدیث کے طرز پر امام طحاوی نے اس کے کیا جوابات دیے ہیں تو یہاں ذہن میں رہے۔ فریق اول کی طرف سے ابن عباس کی روایت نقل کی گئی جس میں یہ صراحت تھی کہ حضور اندر نماز نہیں پڑھے، اور ابن عباس کی روایت نقل کرتے ہیں اسامہ بن زید سے۔ یہ فریق اول کی گفتگو تھی۔ امام طحاوی نے فریق ثانی کی طرف سے ابن عمر کی روایت نقل کی ہے، اور ابن عمر کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ابن عمر بھی اس حدیث کو اسامہ بن زید سے ہی روایت کرتے ہیں۔ ابن عباس نے بھی اسامہ بن زید سے روایت کی، اور ابن عمر بھی اس حدیث کو اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں فسألت بلالا، یعنی اس میں یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الکعبۃ ہوا و اسامۃ بن زید و بلال و عثمان بن طلحہ حجبی واغلقها علیہم ومکث فیہا قال ابن عمر فسألت بلال حین خرج۔ یہ ابن عمر کی روایت ہے، فرماتے میں نے حضرت بلال سے پوچھا کہ ما صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے خانہ کعبہ کے اندر جانے کے بعد کیا کیا؟ تو اس کے اخیر میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم صلی، حضور نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی، وجعل بینہ وبین الجدار نحوا من 3 اذرع، اور حضور اور دیوار کعبہ کے بیچ میں تقریباً 3 گز کا فاصلہ تھا۔ تو ابن عمر یہ روایت کرتے ہیں بلال سے، اس میں کیا ہے کہ حضور نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ دوسری روایت ابن عمر اسی قسم کی روایت اسامہ بن زید سے بھی کرتے ہیں جو آگے آئے گی، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل یوم فتح مکہ وردیفہ اسامۃ بن زید فاناخ فی ظل الکعبہ قال ابن عمر فسبقت الناس وقد دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبلال واسامۃ فی البیت فقلت لبلال من وراء الباب این صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بھی حضرت اسامہ بن زید ہیں۔ بہرکیف ابن عمر سے امام طحاوی نے یہ روایت نقل کی کہ ابن عمر نے یہ فرمایا اسامہ بن زید یا حضرت بلال کے حوالے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ اب اسامہ بن زید کی روایتوں میں اختلاف ہو گیا۔ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ حضور نماز نہیں پڑھے، باہر نماز پڑھے، اور ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ حضور نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ اب ترجیح کیسے ہوگی؟ دونوں روایتیں ہیں، اور دونوں روایتیں جو ہیں حضرت اسامہ بن زید سے ہی ہیں۔ عدم جواز کی روایت کو نقل کرنے والے ابن عباس ہیں، اور جواز کی روایت کو نقل کرنے والے یہ جو ہیں حضرت ابن عمر ہیں۔ اب ترجیح کے لیے ابن عمر کی وہ روایت سامنے رکھی جائے گی جو انہوں نے حضرت بلال سے نقل کی، جیسے کہ اوپر ہم نے پڑھ کے بتایا فسألت بلالا حین خرج۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے ذریعے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو نقل کیا ہے اس روایت کو ترجیح دے دی جائے گی۔ کیوں؟ اسامہ بن زید کی روایت میں اختلاف ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں نماز نہیں پڑھی، اور ابن عمر کہتے ہیں نماز پڑھی، لیکن حضرت بلال کی روایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لہذا اسامہ بن زید سے ابن عباس نے جو نقل کیا یا اسامہ بن زید سے ابن عمر نے جو نقل کیا، ان دونوں کو آپ برابر برابر مان لیجئے کہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہو گئے، اور ان کے علاوہ ترجیح کے لیے حضرت بلال کی وہ روایت جس کو ابن عمر نے نقل کیا ہے، اس روایت کے ذریعے حضرت احناف کے مذہب کی تائید ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امام طحاوی نے آگے چلنے کے بعد فریق ثانی کی تائید میں ابن عمر کے علاوہ، یعنی جس میں ابن عمر نہیں ہے، حضرت ابن عمر کے علاوہ دوسرے صحابہ سے، ابن عمر نے یہاں پر جو حدیث نقل کی وہ حضرت بلال کے طریقے سے، حضرت بلال کے واسطے سے یا اسامہ بن زید کے واسطے سے، لیکن ایک ایسی حدیث بھی ہے ابن عمر کی جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مرفوعاً اس بات کو نقل کیا ہے۔
جیسا کہ سند کے ساتھ آگے آئے گا۔ سماک حنفی کہتے ہیں سمعت ابن عمر، سماک حنفی، سمعت ابن عمر یقول صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البیت۔ تو یہ ابن عمر کی وہ روایت ہے جو آپ نے مرفوعاً بلا کسی دوسرے صحابی کے واسطے سے نقل کی ہے۔ تو ابن عمر کی اس مرفوع روایت سے بھی جو ہے فریق ثانی کی تائید ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ امام طحاوی نے اس کے بعد ابن عمر کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام کی روایتوں کو بھی ذکر کیا ہے، جیسے حضرت کہنا چاہیے صفوان بن عبداللہ، حضرت عمر، ان کے علاوہ حضرت جابر، اور ان کے علاوہ شیبہ بن عثمان بن طلحہ، ان تمام حضرات کی روایتوں کو ذکر کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ ان تمام حضرات کی روایتوں کا وہی مضمون ہے جو حضرت اسامہ اور حضرت بلال سے ابن عمر نے نقل کیا، یعنی خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا مضمون۔ تو اس طریقے سے امام طحاوی نے جو ہے فریق ثانی کی تائید میں اولاً ابن عمر کی روایت کو پیش کیا جو اسامہ سے ہے، اس کے بعد ابن عمر کی اس روایت کو پیش کیا جو حضرت بلال سے ہے، پھر تیسرے نمبر پہ حضرت عمر کی مرفوع روایت ذکر کی، پھر چوتھے نمبر پہ ابن عمر کے علاوہ دیگر صحابہ اکرام کی روایتوں کو بیان کیا، اور ان کی روایتیں بھی وہی مضمون بیان کرتی ہیں جو ابن عمر نے اسامہ بن زید اور حضرت بلال سے جو ہے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد امام طحاوی نے اخیر میں یہ فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ہم اس مسئلے میں یعنی کعبے کے اندر نماز جائز ہے یا نہیں ہے، اگر اس مسئلے میں ہم کثرت روایت کا اعتبار کریں تو پھر خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے جواز پر کثیر تعداد میں روایتیں موجود ہیں، اور یہ کثرت ان روایتوں میں نہیں ہے جو عدم جواز کو ثابت کرتی ہیں۔ دوسری چیز، اور اگر تضاد یعنی متضاد روایات کا اعتبار کیا جائے کہ روایتوں میں تضاد ہے، ابن عباس جو اسامہ بن زید سے نقل کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھی، اور ابن عمر جو نقل کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ نماز پڑھی، تو اگر تضاد دیکھا جائے روایتوں کے اندر تضاد ہے تو پھر ترجیح کی صورت یہ ہے کہ کچھ روایتیں مثبت ہیں، کچھ منفی ہیں۔ ابن عباس کی روایت یہ منفی ہے، یہ نفی کرتی ہے، اور ابن عمر کی روایتیں یا دیگر صحابہ اکرام کی روایتیں یہ مثبت ہیں۔ تو جو مثبت ہیں ان کو منفی پر ترجیح دی جائے گی، اور ابن عمر کی روایت جو ہیں وہ حکم کو ثابت کرتی ہیں، لہذا وہی اولا ہیں۔ اس کے علاوہ تضاد کے اعتبار سے جو ہے تضاد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ کن حدیثوں پہ عمل کیا جائے گا، ایجاب والی پر یا پھر نفی والی پر، تو اس طور پر اگر دیکھا جائے تو صرف اسامہ کی روایت میں تضاد ہے، یعنی اسامہ کی روایت کے اندر تضاد، ابن عمر کچھ نقل کرتے ہیں، ابن عباس کچھ نقل کرتے ہیں، لہذا وہاں اذا تعارضا تساقطا کا قاعدہ جاری ہوگا، اور دیگر صحابہ اکرام مثلا حضرت عمر ہیں، حضرت بلال ہیں، جابر ہیں، شیبہ بن عثمان ہیں، عثمان بن طلحہ ہیں، ان تمام حضرات کی روایات سے صلاۃ فی البیت کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اخیر میں امام طحاوی نے یہ بیان کیا ہے کہ جب ان روایتوں کے ذریعے جواز ثابت ہو گیا تو اس کے بعد اسی جواز پر دلالت کرنے والی کچھ اور حدیثوں کو ذکر کیا ہے، جن میں حضرت صفیہ بنت شیبہ کی حدیث ہے اور حضرت عائشہ کی حدیث ہے۔ ان حدیثوں کو امام طحاوی نے فریق ثانی کی تائیدی روایات کے طور پر وہاں ذکر کیا، پھر اخیر میں امام طحاوی نے نظر پیش کی ہے۔ اب ہم باضابطہ کتاب کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، فریق اول میں امام مالک اور امام احمد بن حنبل ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے اب پہلی حدیث اس سلسلے میں امام طحاوی نے ذکر کی، حدثنا ابو بکرہ بکار بن قتیبۃ القاضی قال حدثنا ابو عاصم النبیل قال حدثنا ابن جریح قال قلت لعطاء، ابن جریح کہتے ہیں میں نے امام عطا سے کہا، اسمعت ابن عباس یقول، کیا آپ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، انما امرنا بالطواف ولن نؤمر بدخولہ یعنی البیت، یعنی ہمیں طواف کا حکم دیا گیا ہے،
خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ تو ابن جریح نے عطا سے کہا کہ آپ نے کیا یہ بات ابن عباس سے سنی ہے؟ فقال، تو عطا نے کہا لم یکن ینہا عن دخولہ، یعنی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے سے منع نہیں کیا گیا ہے، ولیکن سمعتہ یقول، لیکن میں نے ابن عباس کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، کیا؟ اخبرنی اسامہ بن زید، وہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن زید نے ہمیں خبر دی۔ کون کہتے ہیں؟ ابن عباس۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما دخل البیت، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، دعا فی نواحیہ کلہا، تو آپ نے خانہ کعبہ کی تمام جہتوں میں، تمام گوشوں میں دعا کی، ولم یصلی فیہ، لیکن اس کے اندر آپ نماز نہیں پڑھی، آپ نے نماز نہیں پڑھی، حتی خرج، یہاں تک کہ آپ باہر آ گئے، فلما خرج صلی رکعتین، جب آپ باہر آئے تو آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، وقال هذه القبلہ، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ قبلہ ہے۔ یہ ابن عباس کی روایت ہوئی جو اسامہ بن زید سے آپ نے نقل کی ہے، اور ابن عباس سے نقل کرنے والے کون ہیں؟ عطا، اور عطا سے نقل کرنے والے ابن جریح ہیں۔ بہرکیف اس کو امام طحاوی نے 3 سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ دوسری سند اس کی دیکھ لیجیے۔ حدثنا ابو بکرہ قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جریح قال اخبرنی عمرو بن دینار عن ابن عباس ان الفضل بن عباس اخبرہ، عمر بن دینار ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کیا؟ کہ فضل بن عباس نے انہیں بتایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل البیت، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، ولم یصلی، لیکن آپ نماز نہیں پڑھے، ولکنہ لما خرج صلی عند باب البیت رکعتین، لیکن جب آپ خانہ کعبہ سے باہر آئے تو آپ نے خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس 2 رکعت نماز ادا کری۔ تیسری سند حدثنا علی بن زید الفرائضی قال اخبرنا موسیٰ بن داود قال حدثنا حمام عن عطاء عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل الکعبہ وفیہا 6 سوار۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور اس وقت اس میں 6 ستون تھے، یا فقام الی کل ساریۃ کذا، تو ہر ستون کے پاس جا کر آپ نے قیام تو کیا، ولم یصلی، لیکن آپ نماز نہیں پڑھے۔ تو ابن عباس کی روایت کو یہاں 3 سندوں کے ساتھ ذکر کر دیا۔ اس کے بعد امام طحاوی نے ان کے موقف کی وضاحت فرمائی۔ امام طحاوی کہتے ہیں قال ابو جعفر، امام طحاوی نے کہا فذهب قوم الى انه لا يجوز الصلاة في الكعبہ، فقہا کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندرونی حصے میں نماز جائز نہیں ہے۔ واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، اور یہ جو ہم نے 3 حدیثیں یہاں ذکر کی، یعنی ایک ہی مضمون کو 3 سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، ان آثار سے وہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں، اور وبقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے دلیل پکڑتے ہیں کہ جب آپ حین صلی خارج من الکعبہ، خانہ کعبہ کے باہر آپ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ فرمایا ان هذه القبلہ، یہ تمہارا قبلہ ہے، تو اس قول سے دلیل پکڑتے ہیں۔ پھر سن لیجیے، فریق اول نے ان حدیثوں سے استدلال کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جو فرمایا ان هذه القبلہ، کہ یہ قبلہ ہے، یعنی یہ پورا کا پورا قبلہ ہے، جب تم نماز پڑھو تو اس کی طرف چہرہ کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ فریق اول کا کہ حضور کے اس قول کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمہارا قبلہ ہے، جب تم نماز پڑھو تو اس کو اپنے سامنے رکھو، اس کے اندر نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ قبلہ ہے، اور قبلہ وہی ہوتا ہے جو نمازی کے سامنے ہو، لہذا ان هذه القبلہ کہہ کر گویا حضور نے یہ بتا دیا کہ اس کے اندر نماز نہیں ہوگی، اس کے باہر جو ہے اس کو سامنے رکھ کر نماز پڑھی جائے گی، یہ تو تمہارا قبلہ ہے۔ اس طریقے سے فریق اول کی دلیل اور ان کے مذہب کی وضاحت مکمل ہوئی۔ اب فریق ثانی کو دیکھیے۔ امام طحاوی نے فرمایا وخالفہم فی ذلک آخرون، فقالوا، دوسروں نے اس کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے کہا لا بأس بالصلاة فی الکعبہ، کعبے کے اندر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے میں فریق ثانی کے یہاں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو ہو گیا مسلک۔ اب امام طحاوی فریق ثانی کی طرف سے جواب دے رہے ہیں۔ وقالوا، اور دیگر فقہا نے کہا ہے
قد يحتمل قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم هذه القبلة ما ذکرنا، یعنی حضور کا جو یہ قول پیچھے حدیث میں گزرا ان هذه القبلہ، تو اس کے اندر ایک احتمال تو وہی ہے جو ہم نے اوپر ذکر کیا، یعنی فریق اول نے جو اس سے سمجھا کہ یہ قبلہ ہے، اس کے اندر نماز نہیں پڑھی جائے گی، اس کو سامنے رکھ کر نماز پڑھی جائے گی، ایک احتمال تو یہ ہے قد يحتمل قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذه القبلة ما ذکرنا، اور حضور کے اس قول کے اندر، کس کے اندر؟ هذه القبلہ کے اندر ایک احتمال تو وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا فریق اول کے مذہب کی صراحت کے ضمن میں، ويحتمل، اور دوسرا احتمال یہ ہے ان يكون اراد به هذه القبلة التي يصلي اليها امامكم الذي تأتمون به، دوسرا احتمال یہ کہ حضور کی مراد یہ تھی کہ یہ قبلہ ہے، هذه القبلہ، یہ قبلہ ہے، یہ وہ قبلہ ہے جس کی طرف تمہارا امام نماز پڑھاتا ہے، وہ امام جس کی تم پیروی کرتے ہو، یعنی جماعت کی صورت میں جب امام تمہیں نماز پڑھاتا ہے تو وہ امام جو ہے اس کا یہ قبلہ ہے، یعنی وعندہا یکون مقامہ، یعنی اس کے ٹھہرنے کا یہ مقام ہے۔ اب اس کو میں ترجمہ کر دیتا ہوں، یعنی اس میں ایک بات کا یہ احتمال ہے کہ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ أَرَادَ بِهِ هَذِهِ الْقِبْلَةَ الَّتِي يُصَلِّي إِلَيْهَا إِمَامُكُمُ الَّذِي تَأْتَمُّونَ بِهِ، ایک احتمال یہ ہے کہ حضور نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ وہ قبلہ ہے کہ جب تم امام کے پیچھے نماز پڑھو تو تمہارے امام کا قبلہ یہ ہے، وَعِندَهَا يَكُونُ مَقَامَهُ، اور یہاں یعنی وہ امام یہاں کھڑا ہو، یہ اس کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ فَأَرَادَ بِذَلِكَ تَعْلِيمَهُمْ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنْ قَوْلِ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو گویا آپ نے ان کو یعنی صحابہ کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعلیم دینی چاہیے، وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کی، وَلَيْسَ فِي تَرْكِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ فیہا، اور خانہ کعبہ کے اندر حضور کا نماز نہ پڑھنا کوئی دلیل نہیں ہے اس بات پر علی انہ لا یجوز الصلاۃ فیہا کہ اس میں نماز جائز نہ ہو، یعنی حضور کے نہ پڑھنے سے عدم جواز پر کوئی دلیل نہیں نکلتی، اور ان ہذہ القبلہ میں جو معنی آپ نے بیان کیا ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی احتمال ہے اور ہمارے بیان کردہ معنی کا بھی احتمال ہے کہ حضور کی مراد یہ تھی ان ہذہ القبلہ کہ جب تم باجماعت نماز پڑھو تو تمہارے امام کے ٹھہرنے کی جگہ یہ ہوگی اور یہ اس کا قبلہ ہوگا۔ اس طریقے سے امام طحاوی نے ان ہذہ القبلہ کا جواب یہاں تک پیش کر دیا۔ اب آگے امام طحاوی فریق ثانی کی طرف سے کچھ روایات ذکر فرما رہے ہیں، دیکھیے، وقد رویت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آثار انہ صلی فیہا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً کثیر تعداد میں حدیث مروی ہیں جس میں یہ بات ہے کہ حضور نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی، فمن ذالک، تو ان آثار میں سے پہلی حدیث، اب دیکھیے، ما حدثنا یونس، یہ پہلی روایت ہے، قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زید وبلال وعثمان بن طلحة الحجبی۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اور اسامہ بن زید، حضرت بلال، عثمان بن طلحہ، یہ تمام حضرات خانہ کعبہ کے اندرونی حصے میں داخل ہوئے، وَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِمْ، اور دروازہ بند کر لیا، وَمَكَثَ فِيهَا، اور کچھ دیر یہ حضرات اندر ہی ٹھہرے۔ قال ابن عمر کہتے ہیں فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ، جب حضرت بلال باہر نکلے تو میں نے ان سے پوچھا ماذا صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ بتاؤ بلال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر کیا کیا؟ قال، تو حضرت بلال نے فرمایا جعل عمودا علی یساری وعمودین علی یمینی وثلاثۃ اعمدۃ وراءہ، حضور نے اندر جانے کے بعد ایک ستون کو اپنی بائیں طرف رکھا اور دو ستونوں کو اپنی دائیں طرف رکھا اور تین ستونیں حضور کے پیچھے رہے۔ وکانت البیت یومئذ علی ستۃ اعمدۃ، اور اس زمانے میں خانہ کعبہ کے اندرونی حصے میں 6 ستون تھے۔ ثم صلی، پھر حضور نے نماز پڑھی۔
وجعل بینہ وبین الجدار نحوا من ثلاثۃ اذرع، اور جہاں حضور نے نماز پڑھی تو آپ کے اور دیوار کے درمیان تقریباً 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ اب یہاں دیکھیے صاف ہے کہ حضرت بلال وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جب حضور خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے تو اتنے ستون آپ کے پیچھے تھے، اتنے آپ کے بائیں تھے، اتنے آپ کے سامنے تھے، اتنے آپ کے پیچھے تھے۔ تو یہ ساری کیفیت حضرت بلال سے ابن عمر نقل فرما رہے ہیں۔ دوسری حدیث دیکھیے، حدثنا علی بن زید قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابی، سالم بن عبداللہ اپنے والد یعنی ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت ابن عمر حضور سے روایت کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُ صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ، اور اس روایت کے اندر یہ ہے کہ حضور نے 2 یمنی ستونوں کے بیچ میں نماز پڑھی۔ الا انہ لم یذکر، لیکن سالم بن عبداللہ کے طریق سے جو روایت آئی ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں، یعنی کیف جعل الامد التی ذکرہا مالک فی حدیثہ، یعنی اوپر والی جو حدیث تھی مالک یعنی نافع سے روایت کرنے والے مالک تھے، تو مالک نے اپنی حدیث میں جو وضاحت کی کہ کتنے ستون حضور نے پیچھے رکھے، کتنے کون سا ستون اپنی دائیں جانب تھا، کون سا بائیں جانب تھا، یہ تفصیل سالم بن عبداللہ نے نقل نہیں کی ہے، اسی کو امام طحاوی کہتے ہیں۔ الا انہ لم یذکر، لیکن سالم نے یہ تذکرہ نہیں کیا ہے کیف جعل الامد التی ذکرہا مالک فی حدیثی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ستونوں سے کتنے فاصلے پر کس طریقے سے نماز پڑھی جس کا ذکر مالک نے اپنی حدیث میں کیا ہے، اس کو جو ہے سالم بن عبداللہ نے بیان نہیں کیا ہے۔ آگے دیکھیے، حدثنا محمد بن عزیز الابلی، ایلی ہونا چاہیے، ہاں برابر، قال حدثنا سلامۃ بن روح عن عقیل قال اخبرنی ابن شہاب قال اخبرنی سالم ان ابن عمر اخبرہ، سالم بن عمر ابن عمر کہتے ہیں کہ ان کو حضرت ابن عمر نے بتایا، فذکر باسنادہ مثلہ، پھر سلامہ بن روح یعنی عقیل نے ابن شہاب سے اپنی سند کے ساتھ اسی طریقے کی حدیث نقل کی ہے۔ حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا دحیم بن الیتیم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الاوزاعی قال حدثنی نافع عن ابن عمر مثلہ، امام اوزاعی نے بھی نافع کے طریق سے ابن عمر سے اسی طریقے کی حدیث نقل کی، غیر انہ قال، لیکن اوزاعی کی جو روایت ہے اس میں کیا ہے، انہ اخبرنی انہ صلی علی وجہہ حین دخل بین العمودین عن یمینہ، اوزاعی نے جو حضرت ابن عمر کی روایت کو نافع سے نقل کیا ہے تو اس میں انہوں نے ان جملوں کا اضافہ کیا ہے، انہ صلی علی وجہہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سامنے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جب دائیں طرف والے 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہوئے، یعنی دائیں طرف والے 2 ستون دخلا بین العمودین عن یمینی، دائنی طرف والے 2 ستونوں کے پاس جب کھڑے ہوئے تو کہنا چاہیے سامنے کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز پڑھی۔ آگے دیکھیے، حدثنا یزید بن سنان، یزید بن سنان کی دوسری روایت، قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل یوم فتح مکہ وردیفہ اسامۃ بن زید، ابن عمر فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، دخلا یوم فتح مکہ تھا، فتح مکہ کے موقع پر آپ داخل ہوئے، تشریف لائے، وردیفہ اسامۃ بن زید، اور آپ کے ردیف اسامہ بن زید تھے، یعنی آپ کے پیچھے اسامہ بن زید تھے۔ اونٹ پر جب ایک شخص بیٹھے اور اس کے پیچھے جو بیٹھے اس کو ردیف بولتے ہیں، جیسے اشعار میں ہوتا ہے، قافیے سے پہلے جو ہوتا ہے وہ ردیف ہوتا ہے۔ تو حضور کے ساتھ اسامہ بن زید تھے، فاناخ فی ظل الکعبہ، چنانچہ حضور نے کعبے کے سائے میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا۔ قال ابن عمر اب فرماتے ہیں، فسبقت الناس وقد دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں لوگوں سے آگے بڑھ گیا، ایک معنی تو یہ ہے، اور اگر یہاں پر کتابت کا کچھ معاملہ ہے فسبق الناس ہوگا، اور قال ابن عمر کہتے ہیں فسبقت الناس، میں لوگوں سے آگے بڑھا، لیکن وقت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بلال و اسامہ بن فی البیت، لیکن یہ تمام حضرات حضور، حضرت بلال، اسامہ بن زید خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ فقلت لبلال من وراء الباب، میں نے حضرت بلال سے دروازے کے پیچھے سے ہی پوچھا، این صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے بلال یہ بتاؤ حضور نے نماز کہاں پڑھی؟ قال، تو حضرت بلال نے فرمایا صلی بحیالک بین الساریتین، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تمہارے سامنے کے دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھی۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ میں حضور نماز پڑھے۔ آگے کی حدیث دیکھیے، حدثنا علی بن زید، یہ اسی حدیث کی سند ہے۔ حدثنا قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا حماد بن زید وعن عمرو بن دینان عن ابن عمر عن بلال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالکعبہ، ابن عمر حضرت بلال سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ آگے کی حدیث دیکھیے، حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا ابن ابی مریم قال اخبرنی محمد بن جعفر قال اخبرنی عن علاء ابن عبد الرحمن قال كنت مع ابی، علاء بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ تھا، فلقینا عبد اللہ بن عمر، تو ہماری ملاقات عبداللہ بن عمر سے ہوئی، فلقینا عبد اللہ بن عمر، تو ہم نے عبداللہ بن عمر سے ملاقات کی، فسأل ابی وانا اسمع، تو میرے والد نے ابن عمر سے پوچھا اس حال میں کہ میں ان کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ کیا پوچھا؟ این صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین دخل البیت، کہ ابن عمر یہ بتائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے کہاں نماز عطا فرمائی؟ تو فقال ابن عمر، تو حضرت ابن عمر نے فرمایا دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اسامہ بن زید و بلال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید اور حضرت بلال کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ فلما خرجا، جب یہ دونوں نکلے، سألتہما، تو میں نے ان دونوں سے پوچھا، اسامہ سے بھی، زید سے بھی، اسامہ سے بھی، بلال سے بھی، این صلی، حضور نے کہاں نماز پڑھی؟ یعنی صلی یعنی حضور نے، صلی یہاں فاعل کوئی ذکر نہیں ہے لیکن خود بیان کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے نماز کہاں پڑھی؟ فقال، تو ان دونوں نے کہا، اسامہ نے بھی اور بلال نے بھی، علی جہتی، حضور نے سامنے کی طرف، چہرے کے سامنے کی طرف نماز پڑھی۔ اب شروع میں جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ اسامہ کی روایتوں میں اختلاف ہے، اسامہ سے ابن عباس یہ نقل کرتے ہیں کہ حضور اندر نماز نہیں پڑھے، باہر پڑھے، جبکہ ابن عمر نے یہ نقل کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز پڑھی۔ اب یہاں پر دیکھیے، اسامہ بن زید اور بلال دونوں نے حضرت ابن عمر کو بتایا کہ حضور نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن عمارۃ عن ابی الشعث عن ابن عمر سے مروی قال رأیتہ فی المسجد، رأیتہ دخل البیت۔ ابو الشعثہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو بیت اللہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، حتی اذا کان بین الساریتین مضى، یہاں تک کہ جب وہ دو ستونوں کے پاس پہنچے تو آگے بڑھ گئے، حتی لزق بالحائط، یہاں تک کہ وہ دیوار سے مل گئے، فقام یصلی، اور کھڑے ہو کر جو ہے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی، فجئت فقمت الی جنبی، تو میں آیا اور ان کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا، فصلی اربعا، تو انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی، فقلت، تو میں نے کہا اخبرنی این صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من البیت، اے ابن عمر یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں کس جگہ نماز پڑھی تھی؟ فقال، تو ابن عمر نے فرمایا ہا ہونا، یہاں پر، اخبرنی اسامۃ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی، اور مجھے یہ بات اسامہ نے بتائی ہے اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ دیکھیے، تو یہاں بھی دیکھیے آپ، اسامہ سے ابن عمر نے کیا نقل کیا کہ حضور نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے، اور شروع میں جو روایت آئی تھی ابن عباس کی تو اس میں کیا تھا کہ حضور نے خانہ کعبہ کے باہر نماز پڑھی ہے، تو اسامہ سے روایت کرنے میں ابن عباس اور ابن عمر میں اختلاف ہو گیا۔ اب دیکھیے، امام طحاوی اس پر تبصرہ کرتے ہیں اور اس سے فریق ثانی کے مذہب کی ترجیح پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں فہذا اسامہ بن زید، یہ اسامہ بن زید ہے،
قد روا عنہ عبداللہ ابن عمر انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی البیت، اسامہ سے ابن عمر یہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ فقد اختلف ہوا و ابن عباس، لہذا ابن عمر اور ابن عباس دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ کس بات میں؟ فیما روایاہ عن اسامہ من ذلک، کہ جو ان حضرات نے اسامہ سے نقل کیا۔ ابن عباس نقل کرتے ہیں نماز باہر پڑھی، ابن عمر نقل کرتے ہیں نماز اندر پڑھی۔ تو ان دونوں حضرات کا یہ اسامہ سے اختلاف ہو گیا اسامہ کی روایت کو نقل کرنے میں۔ وروا ابن عمر ایضا عن بلال مثل ما روا عن اسامہ، اور ابن عمر نے حضرت بلال سے بھی وہی حدیث نقل کی ہے جو حدیث ابن عمر نے حضرت اسامہ سے نقل کی ہے۔ فکان ینبغی لما تضادت الروایات عن اسامہ، لہٰذا جب حضرت اسامہ کی روایات یہ متضاد ہو گئیں تو پھر وتکافأت ان ترتفع، اب یہ برابر ہو گئیں، لہٰذا یہ دونوں مرتفع ہو جائیں گے، یعنی ان میں سے کسی ایک سے آپ استدلال نہیں کر سکتے۔ تو اسامہ کی مرویات ایک دوسرے کے متضاد ہو گئیں اور برابر ہوئیں تو چاہیے کہ وہ ختم ہو جائیں۔ فکانہ ینبغی کے بعد ترتفع کا اس کا تعلق ہے، تو مطلب یہ ہوگا، ایسے ترجمہ کرنا، لما تضادت الروایات عن اسامہ وتکافأت، جب اسامہ کی مرویات متضاد ہو گئیں اور برابر ہو گئیں تو چاہیے کہ وہ مرتفع ہو جائیں۔ فکان ینبغی ان ترتفع، تو چاہیے کہ وہ مرتفع ہو جائیں۔ ویثبت ما روی عن بلال، اور اس روایت سے حکم ثابت کیا جائے جو حضرت بلال سے مروی ہے۔ اذ کان لم یختلف عنہ فی ذلک، کیونکہ حضرت بلال سے جو کچھ مروی ہے اس سلسلے میں اس میں اختلاف نہیں، اس میں یہی ہے کہ آپ نے اندر نماز پڑھی تھی۔ آگے دیکھیے، یہ تو ہو گئیں وہ روایتیں جو حضرت ابن عمر نے اسامہ بن زید یا حضرت بلال سے نقل کیا۔ اب یہاں پر ایک روایت ابن عمر کی وہ ہے جو کہ مطلقاً یعنی مرفوعاً ہے، یہ حضرت کہنے چاہیے امام طحاوی کہتے ہیں وقد رویہ عن ابن عمر مطلقاً، اور ابن عمر سے مطلقاً مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالبیت، کہ حضور نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی تھی، جیسے یہ روایت ہے۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب هو ابن جریر قال حدثنا شعبۃ عن سماک الحنفی، حنفی ہونا چاہیے، قال سمعت ابن عمر یقول، میں نے ابن عمر سے فرماتے ہوئے سنا، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ تو سماک کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے سنا کہ حضور نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی، تو یہ مرفوع روایت ہے۔ وَسَيَأْتِيكَ مَن يَنْهَاكَ، اور عنقریب تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہیں کس نے روکا اندر نماز پڑھنے سے۔ فَسَمِعَ قَوْلَهُ، اور اس کی بات سنی گئی، یعنی ابن عباس، یعنی ابن عمر کہتے ہیں کہ جو تمہیں روکیں گے اندر نماز پڑھنے سے وہ ابن عباس ہیں، چونکہ ابن عباس نے یہی روایت کیا کہ حضور نے اندر نماز نہیں پڑھی ہے۔ آگے دیکھیے مرفوع روایت، حدثنا فہد قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا مسعر عن سماک الحنفی قال سمعت ابن عباس، سماک حنفی کہتے ہیں میں نے ابن عباس یقول فرماتے ہوئے سنا، لا تجعل شیئا من البیت خلفک، تم خانہ کعبہ کا کچھ بھی حصہ اپنے پیچھے مت کرو، وہ اتم بہ جمیعا، اور پورے کے پورے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بناؤ۔ وسمعت ابن عمر، اور میں نے ابن عمر سے پوچھا، ابن عمر سے کہتے ہوئے سنا، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی، حضور نے اس کے اندر نماز پڑھی تھی۔ تو ابن عباس کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ خانہ کعبہ کا کوئی بھی حصہ نماز پڑھتے وقت تمہاری پیٹھ کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ جب اگر تم خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھو گے تو ظاہر سی بات ہے تمہارے پیٹھ کی طرف بھی خانہ کعبہ کا ایک پورا حصہ ہوگا۔ تو ابن عباس کہتے ہیں نماز پڑھنا جائز نہیں، اور ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی تھی۔ تو یہ دو روایتیں مرفوع حضرت ابن عمر سے امام طحاوی نے یہاں نقل کر دی۔ اب آگے دیکھیے، یہ تو ابن عمر کی روایتوں کا معاملہ تھا۔ اب امام طحاوی ابن عمر کے علاوہ دوسرے صحابہ سے اسی بات کو بیان کر رہے ہیں جو ابن عمر نے حضرت اسامہ اور حضرت بلال سے نقل کیا۔ دیکھیے، وقد روی عن غیر ابن عمر فی ذلک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابن عمر کے علاوہ بھی اس مسئلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کچھ مروی ہے
جو ابن عمر نے اسامہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ فمن ذلک، اب ان میں سے کچھ حدیثیں یہاں بیان کر رہے ہیں۔ ما حدثنا ربیع الجیزی، پہلی حدیث، قال حدثنا عبد اللہ بن الزبیر الحمیری قال حدثنا محمد بن فضیل بن غزوان عن یزید بن ابی زیاد عن مجاہد عن ابی صفوان او عبد اللہ بن صفوان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح، میں نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن قد قدیمہ تشریف لائے، فجئت علی ثیابی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن تشریف لائے تو اپنا لباس میں نے درست کیا، فجمعت علی ثیابی، میں نے اپنے اوپر اپنے لباس کو جمع کیا، مطلب کیا ہے کہ میں نے اپنا لباس درست کیا، فوجدتہ قد خرج من البیت، تو میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا، فقلت، تو میں نے کہا، یعنی حضرت مجاہد پوچھتے ہیں، میں نے کہا اینا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البیت، حضور نے خانہ کعبہ میں نماز کہاں پڑھی؟ فقالوا، تو لوگوں نے کہا تجاہک، یعنی تمہارے سامنے والی جگہ میں، قلت کم صلی، میں نے پوچھا کتنی رکعت نماز پڑھی؟ قالوا رکعتین، تو صحابہ نے بتایا حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ صفوان بن عبداللہ یا عبداللہ بن صفوان ہے، ان سے بھی مروی ہے کہ حضور نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی، اور ان سے روایت کرنے والے جو ہیں مجاہد ہیں، امام مجاہد۔ اسی حدیث کو دوسری سند نہیں حضرت عمر کی روایت، حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال اخبرنا جریر عن یزید بن ابی زیاد عن مجاہد عن عبد الرحمن بن صفوان قال، مجاہد عبد الرحمن بن صفوان سے وہ کہتے ہیں قلت لعمر، کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیف صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین دخل الکعبہ، حضور جب کعبے میں داخل ہوئے تو آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا فقال صلی رکعتین، حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اسی حدیث کو دوسری سند کے ساتھ بھی 3 سندوں کے ساتھ یہاں ذکر کیا ہے۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا جریر بن عبد الحمید فذکر باسنادہ مثلہ غیر انہ قال عبد اللہ بن صفوان۔ ابو الولید نے جریر بن عبد الحمید سے اپنی سند کے ساتھ اسی طریقے کی حدیث نقل کی ہے، لیکن اس میں انہوں نے عبداللہ ابن صفوان کہا ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ عبد الرحمن بن صفوان ہے۔ آگے دیکھیے، امام طحاوی کہتے ہیں فہذا عمر، یہ حضرت عمر ہے، قد حکی عنہ فی ذلک، ان سے اس سلسلے میں وہی بات مروی ہے، ما یوافق ما حکا ابن عمر عن اسامۃ و بلال من صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البیت، جو چیز ابن عمر نے اسامہ بن زید حضرت بلال کے حوالے سے خانہ کعبہ میں حضور کے نماز پڑھنے کے سلسلے میں روایت کی، یعنی اسامہ بن زید سے ابن عمر نے یہی نقل کیا کہ حضور نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی، اور یہی بات حضرت عمر نقل فرما رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، حضرت عمر کے علاوہ حضرت جابر سے بھی یہی بات مروی ہے، وقد روی عن جابر بن عبداللہ مثل ذلک، اور جابر بن عبداللہ سے بھی اسی طریقے کی حدیث نقل کی گئی ہے، جیسے حدثنا فہد قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا شبابۃ عن مغیرۃ بن مسلم عن ابی الزبیر عن جابر قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیت یوم الفتح، فتح مکہ کے دن حضور خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، فصلی فیہ رکعتین، اس میں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہ ہو گیا حضرت جابر، حضرت صفوان بن عبداللہ، حضرت عمر۔ ان تمام حضرات کی روایتیں جو ہیں ابن عمر کی روایت کے مطابق ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے صحابہ شیبہ بن عثمان بن طلحہ، ان کی روایتیں بھی اسی بات کو ثابت کرتی ہیں۔ امام طحاوی کہتے ہیں وقد روی ایضا عن شیبۃ بن عثمان و عثمان بن طلحہ مثل ذلک، اور اس سلسلے میں شیبہ بن عثمان اور عثمان بن طلحہ سے بھی اسی قسم کی حدیثیں مروی ہیں، جیسے حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا ابو اسماعیل المؤدب عن عبد اللہ بن مسلم بن ہرمزہ عن عبد الرحمن بن زجاج قال اتیت شیبۃ بن عثمان، عبد الرحمن بن زجاج کہتے ہیں کہ میں شیبہ بن عثمان کے پاس آیا، فقلت یا ابا عثمان، تو میں نے کہا اے ابو عثمان، ان ابن عباس یقول، عبداللہ بن عباس تو یہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الکعبۃ فلم یصلی، کہ حضور خانہ کعبہ میں داخل ہوئے لیکن نماز نہیں پڑھے،
ابن عباس کا یہ کہنا ہے. قال، تو شیبہ بن عثمان نے کہا کہ کیا کہا؟ قال بل صلی رکعتین عند العمودین مقدمین ثم الزق بہما ظہر. یہ شیبہ بن عثمان، ان کے سامنے جب ابن عباس کا قول نقل کیا گیا کہ ابن عباس تو یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز نہیں پڑھی، تو انہوں نے اس کا جواب دیا کیوں نہیں، بھلا کیوں نہیں. آپ نے ان اگلے 2 ستونوں کے پاس 2 رکعتیں ادا کی، پھر ان ستونوں کے ساتھ پیٹھ مبارک لگائی. تو یہاں پر دیکھیے شیبہ بن عثمان نے صاف کہا کہ حضور نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی. اس حدیث کو امام طحاوی نے اور ایک سند کے ساتھ بیان کیا ہے. دیکھیے حدثنا فہد قال حدثنا محمد بن سعید قال حدثنا عبد الرحیم بن سلیمان عن عبد اللہ بن مسلم فذکر باسناد مثلہ. یہ بھی اس کی ایک سند ہے. آگے دیکھیے حدثنا علی بن عبد الرحمن، کہاں گیا؟ ہاں، علی بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمہ قال اخبرنا هشام بن عروہ عن عثمان بن طلحة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل البیت فصلى فيه رکعتین وجاهك بین الساریتین. حضرت عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ نے تمہارے سامنے والی جگہ یعنی 2 ستونوں کے درمیان 2 رکعتیں ادا فرمائیں. فصلى فی رکعتین وجاهك بین الساریتین. امام طحاوی اب ان تمام روایتوں کو، جن میں حضرت عمر ہیں، صفوان بن عبداللہ ہیں، شیبہ بن عثمان ہیں، عثمان بن طلحہ ہیں، حضرت جابر ہیں، ان تمام حضرات کی روایتوں کو نقل کرنے کے بعد امام طحاوی فرماتے ہیں تبصرے کے طور پر، نتیجے کے طور پر وہ فرماتے ہیں قال ابو جعفر فإن كان هذا الباب يؤخذ من طریق تصحیح تواتر الآثار. فرماتے ہیں اگر اس بات کو تواتر روایت کے طور پر لیا جائے، فإن الآثار قد تواترت، تو پھر حدیثوں کی کثرت اس طرف ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد صلی فی الکعبہ، کہ حضور نے کعبے کے اندر نماز پڑھی. تو ایسی حدیثوں میں کثرت ہے، اور ایسی کثرت ہے ما لم تتواتر بمثلہ انہ لم یصلی. ایسی کثرت عدم صلاۃ والی حدیثوں کی نہیں ہے. تو اگر اس طور پر استدلال کیا جائے کثرتی روایت کے اعتبار سے، تو پھر تواتری روایت جواز صلاۃ فی الکعبہ میں ہے. وَإِن كَانَ يُؤْخَذُ بِأَن يُلْقَى مَا يُزَادُ مِنْهَا أَمَّنْ يُزَادُ ذَلِكَ عَنْهُ. اور اگر باہم متضاد روایتوں کو چھوڑ دیا جائے، اور اگر ہم باہم متضاد روایتوں کو چھوڑ دیں، وَإِن كَانَ يُؤْخَذُ بِأَن يُلْقَى مَا يُزَادُ مِنْهَا أَمَّنْ يُزَادُ ذَلِكَ عَنْهُ وَيُعْمَلْ بِمَا سِوَى ذَلِكَ. اور اگر باہم متضاد روایتوں کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے علاوہ پر عمل کیا جائے، تو فإن أسامة بن زید الذي حكى عنه ابن عباس، تو اسامہ بن زید سے ابن عباس نے یہ نقل کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الکعبۃ خرج منها ولم يصلی، کہ حضور خانہ کعبہ میں جب داخل ہوئے تو آپ نکلے باہر لیکن نماز نہیں پڑھے. فقد روی عنہ ابن عمر، جبکہ انہی اسامہ سے ابن عمر یہ نقل کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین دخلها صلی فیہا، کہ حضور جب اس میں داخل ہوئی تو آپ نے نماز پڑھی. فقد تضاد ذلك عنہ فتنافیہ. لہذا یہ دونوں حدیثیں باہم متضاد ہوئیں تو انہوں نے ایک دوسرے کی نفی کر دی. یعنی اگر کثرتی روایات کا لحاظ رکھا جائے تو پھر جواز صلاۃ فی الکعبہ کی حدیثیں زیادہ ہیں، اور باہم متضاد روایتوں میں یہ دیکھا جائے، باہم متضاد روایتوں میں یہ دیکھا جائے کہ صاحب جو ہے جو متضاد ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے علاوہ دوسری حدیثوں پر عمل کیا جائے، تو پھر اسامہ بن زید کی جو حدیث ابن عباس سے اس میں جواز عدم جواز ہے، اور ابن عمر نے جو نقل کی وہ جواز ہے. تو اگر اس حدیث کو ہم چھوڑ دیں چونکہ یہ تضاد ہونے کی بنیاد پر ہم درجہ ہو گئی، تو پھر دوسری حدیثوں کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پر بھی جواز فی الصلاۃ کی حدیثیں ہیں، جیسے ثم قد روی عن عمر
و بلال و جابر و شیبۃ بن عثمان و عثمان بن طلحہ. پھر حضرت عمر سے، حضرت بلال سے اور حضرت جابر سے، شیبہ بن عثمان سے، عثمان بن طلحہ سے ایسی حدیث مروی ما یوافق، ایسی حدیث مروی ہیں ما یوافق ما روا ابن عمر عن اسامہ، جو اس روایت کے مطابق ہیں جو ابن عمر نے اسامہ سے نقل کی. فذلک اولا مما تفرد به ابن عباس عن اسامہ، لہذا ابن عمر کی وہ حدیث ابن عباس کی اسامہ کے حوالے سے اس حدیث سے بہتر ہے جس میں ابن عباس متفرد ہیں، یعنی جس میں تنہا ہیں، اور ابن عمر کی تائید میں دیگر صحابہ کی روایتیں بھی آ رہی ہیں. یہاں تک بات مکمل ہو گئی. آگے دیکھیے. ثم قد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قوله ما يدل على جواز الصلاة فيه. ہاں، اب یہاں سے امام طحاوی کچھ روایتیں، اب پیچھے تو حضور کے فعل سے ثابت کیا کہ حضور نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی ہے، اب یہاں سے کچھ قولی حدیثیں ذکر کر رہے ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر جواز صلاۃ کو بیان کرتی ہیں. اسی کو امام طحاوی کہتے ہیں. دیکھیں، ثم قد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قوله ما يدل على جواز الصلاۃ فيها. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قولی حدیثیں بھی مروی ہیں جو کعبے کے اندر نماز کی جواز پر، نماز کی صحت پر دلالت کرتی ہیں. جیسے پہلی حدیث، حدثنا یونس قال حدثنا سفیان عن منصور بن صفیۃ عن صفیۃ بنت شیبۃ ام منصور قالت اخبرنی امرأۃ من بنی سلیم، اخبرتنی ہونا چاہیے، اخبرتنی امرأۃ من بنی سلیم. صفیہ بنت شیبہ ام منصور یہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک انصار قبیلہ بنو سلیم کی ایک خاتون نے بتایا جو ولدت عامت اہل دارینا، یعنی وہ خاتون جو ہمارے خاندان کے اکثر بچوں کی دایا تھی. تو بنو سلیم کی ایک خاتون نے بتایا. قالت، اس نے کہا، ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی عثمان بن طلحہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کی طرف کسی کو بھیجا، عثمان بن طلحہ کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا کہ ان کو بلا کے لاؤ. فقال، اور فرمایا، انی کنت رأیت قرنی الکبش حین دخلت البیت، اور حضور نے فرمایا کہ میں نے خانہ کعبہ میں داخلے کے وقت مینڈے کے سینگ دیکھے ہیں. انی کنت رأیت قرنی الکبش حین دخلت البیت فنسیت ان آمرک ان تخمرہما، تو میں تمہیں حکم دینا، یعنی مجھے یہ خیال نہیں رہا، یعنی حضور نے فرمایا میں نے اس میں مینڈے کے 2 سینگ دیکھے تو میں تمہیں حکم دینا بھول گیا کہ ان کو جلا دو، کیونکہ خانہ کعبہ میں ایسی چیز کا ہونا مناسب نہیں ہے جس سے نمازی کی توجہ بٹ جائے. اب یہ دیکھیے، فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي أَن يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يُشْغِلُ مُصَلِّيًا. یہ ہے پوری حدیث. حضور نے عثمان بن طلحہ کلید بردار کعبہ کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ میں نے خانہ کعبہ کے اندر 2 مینڈوں کے 2 سینگ دیکھے تھے، تو مجھے تمہیں اصل یہ بتانا تھا کہ تم ان کو جلا دو، لیکن میں یہ حکم دینا بھول گیا. کیوں جلا دینے کا حکم کیوں دیتا میں؟ فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي أَن يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يُشْغِلُ مُصَلِّيًا، اس لیے کہ خانہ کعبہ کے اندر ایسی کسی چیز کا ہونا مناسب نہیں ہے جو نمازی کے دل کو بار بار اپنی طرف اس کی توجہ کو مبذول کرائے. تو اس حدیث پاک کے اندر بالکل صاف واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر 2 سینگوں کا موجود ہونا اس لیے ناپسند کیا کیونکہ اس سے نمازی کی توجہ بٹتی ہے. تو اگر خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہوتی تو پھر توجہ بٹنے کا سوال ہی نہیں ہے. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت ہو. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. وقد روی عنہ ایضا فی ذلک، اور اسی سلسلے میں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث مرفوع ہے جو حضرت عائشہ نے نقل کی ہے. دیکھیے، ما حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابن ابی مریم
قال حدثنا ابن ابی الزنادی قال حدثنا القمۃ عن امی، القمہ اپنی والد سے اور وہ حضرت عائشہ تھی، عن عائشہ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کنت احب ان ادخل البیت فاصلی فیہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں داخل ہونا پسند کرتی تھی تاکہ میں اس میں نماز پڑھ سکوں، یعنی نماز پڑھنے کے لیے میں خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہتی تھی۔ فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، فأدخلنی الحجر، اور مجھے مقام حجر میں داخل کر دیا، یعنی جو حتیم ہے حتیم میں داخل کر دیا۔ وقال، اور فرمایا، ان قومکی لما بنوا الکعبۃ، کہ اے عائشہ تمہاری قوم نے جب خانہ کعبہ کو بنایا تھا، اقتصروا فی بنائها، تو اس کی عمارت میں کمی کر دی تھی۔ فاخرجوا الحجر من البیت، تو حتیم کے حصے کو انہوں نے خانہ کعبہ کے باہر کر دیا۔ فاذا اردت ان تصلی فی البیت، تو جب تمہیں خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا جی کرے، یعنی تم جب چاہو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا، فصلی فی الحجر، تو اس مقام حتیم میں نماز پڑھ لو۔ فانما هو قطعۃ منہ، کیونکہ حتیم بھی خانہ کعبہ کا ہی ایک حصہ ہے۔ یہ حضرت عائشہ کی حدیث تھی۔ اب اس کا مطلب تو سیرتی کتابوں موجود ہے، یعنی قریش مکہ نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو ایک شرط رکھی گئی تھی کہ اس میں سود وغیرہ کا پیسہ استعمال نہیں کیا جائے گا، اور اس زمانے میں زیادہ تر قریش یہ سود کے کاروبار میں ملوث تھے، اس لیے پیسہ بہت کم مقدار میں جمع ہوا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی جو بنیاد ہے، اس بنیاد کا کچھ حصہ حتیم کعبہ ہے، تو وہ حصہ چھوڑ دیا، کیونکہ پیسہ کم ہوا تو اس حصے کو چھوڑ دیا۔ تو گویا کہ حتیم کعبہ کا جو ایریا ہے، ہجر کا جو ایریا ہے، وہ بھی حقیقت میں خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں فہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قد اجاد الصلاۃ فی الحجر الذی هو من البیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے ایک حصے یعنی حتیم میں نماز پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی۔ فقد ثبت بما ذکرنا، لہذا ہماری تفصیل سے ثابت ہو گیا، کیا ثابت ہو؟ تصحیح قولی من ذهب الی اجازت الصلاۃ فی البیت، کہ ان حضرات کا قول درست ہے جو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ فہذا حکم هذا الباب من طریق تصحیح معانی الاثار، لہذا یہ باب کا حکم معنی کی یعنی آثار یعنی روایتوں کے معنی کی تصحیح کے لحاظ سے ہے، یعنی معنی روایات کی تصحیح کے اعتبار سے اس باب کا یہی حکم ہے۔ وَأَمَّا حُكْمُهُ مِن طریق النظر، لیکن نظر اور قیاس کے اعتبار سے اس باب کا کیا حکم ہونا چاہیے؟ تو امام طحاوی نے یہاں قیاس کو پیش کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ قیاس بھی یہی چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ دیکھیے اب قیاس دیکھ لیتے ہیں۔ وَأَمَّا حُكْمُهُ مِن طریق النظری، یہاں سے قیاس شروع ہوتا ہے، لیکن اس کی باضابطہ عبارت سے پہلے میں کچھ یہاں سے کہنا چاہیے، خلاصہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے۔ دیکھیے قیاس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو حضرات خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، تو کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ ان کے نزدیک پورا خانہ کعبہ یہ قبلہ ہے، یعنی خانہ کعبہ کی تمام جہتیں ان کے یہاں قبلہ ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے کچھ حصے کی طرف پیٹھ کر دی، لہذا اس نے پوری خانہ کعبہ کا استقبال نہیں کیا، اس لیے اس کی نماز درست نہیں ہے۔ یہ ہے ان کا کہنا جو خانہ کعبہ کے اندر نماز کو جائز نہیں سمجھتے ہیں۔
امام طحاوی نے اس پہ دلیل یہ قائم کی عقلی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص قبلے کو پیٹ کرے یا اپنے دائیں طرف رکھے یا اپنی بائیں طرف رکھے، یہ ساری بات برابر ہے. یعنی اگر یہ بات متفق علیہ ہے کہ کوئی شخص قبلے کی طرف پیٹ کر دے یا قبلے کو اپنی دائیں طرف کر دے یا قبلوں کی اپنی بائیں طرف کر دے، ان تمام صورتوں میں بالاتفاق اس کی نماز نہیں ہوتی. اور اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے باہر قبلے کے بعض حصے کی طرف نماز پڑھے اور وہ پورے قبلے کا استقبال نہ کرے اور دائیں بائیں کا کچھ حصہ استقبال سے رہ جائے اور پیچھے کوئی حصہ نہ رہے، تو بالاتفاق اس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے. اور شریعت نے خانہ کعبہ کے ہر جز اور ہر حصے کے استقبال کا ہمیں مکلف نہیں بنایا ہے، بلکہ بعض حصے کے استقبال کا مکلف بنایا ہے، اور بعض کا نہ ہو سکے تو نماز ہو جاتی ہے. تو جس طریقے سے خانہ کعبہ کے باہر اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ خانہ کعبہ کے بعض حصے کا استقبال کرے اور بعض حصہ پیچھے کی جانب رہ جائے، تو اس کی نماز بھی صحیح ہوتی ہے، یہ متفق علیہ ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتا ہے اور بعض حصے کی طرف چہرہ کرتا ہے، بعض حصے کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے، یعنی قبلے کا کچھ حصہ ہی، یعنی کعبے کا کچھ حصہ ہی اس کا قبلہ بنتا ہے، تو جب یہ صورت نماز خانہ کعبہ کے باہر جائز ہے تو خانہ کعبہ کے اندر بھی جائز ہونی چاہیے. اب ترجمہ کر لیجیے اس نظر کا. دیکھیے فَإِنْ وَأَمَّا حُكْمُهُ مِنْ طَرِيقِ النَّظْرِ، اور قیاس کے طریقے سے اس کا حکم یہ ہے، إِنَّ الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا إِنَّمَا نَهُوا عَنْ ذَلِكَ، کہ جن لوگوں نے، جو حضرات خانہ کعبہ کے اندر نماز کو منع کرتے ہیں، تو وہ انما نہوا عن ذلک، وہ اس لیے منع کرتے ہیں. کیوں؟ لأن البیت کلہ عندہم قبلہ، کیونکہ ان کے یہاں پورے کے پورا کعبہ یہ قبلہ ہے. قالوا، اور انہوں نے یہی کہا، فمن صلی فیہ فقد استدبر بعدہ، کہ جو شخص قبلے کے اندر نماز پڑھے گا تو وہ اس کے بعض حصے کی طرف پیٹ کرے گا. فہو کمستدبر بعد القبلہ، تو گویا وہ بعض قبلہ کی طرف پیٹ کرنے والا ہوا. فلا تجزئہ صلاۃ، لہذا اس کی نماز اس کے لیے جائز نہیں، کافی نہیں ہے. فکان من الحجۃ علیہ، ان کے خلاف احناف کی طرف سے دلیل یہ ہے، فی ذلک، اس میں، ان رأینا، کہ ہم دیکھتے ہیں، کیا؟ من استدبر القبلۃ او ولاھا یمینہ او شمالہ ان ذلک کلہ سواء، جو شخص قبلے کی طرف پیٹ کرے یا اس کو اپنی دائیں بائیں جانب رکھے تو یہ سب باتیں ایک جیسی ہیں. وَأَنَّ صَلَاتَهُ لَا تُجْزِئُهُ، اور اس کی نماز نہیں ہوگی. وَكَانَ مَنْ صَلَّى مُسْتَقْبِلَ جِهَةٍ مِّن جِهَاتِ الْبَيْتِ أَجْزَأَتْهُ الصَّلَاةُ بِاتِّفَاقِهِمْ، اور جو شخص خانہ کعبہ کی کسی ایک جہت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو بالاتفاق اس کی نماز جائز ہے. حالانکہ وَلَيْسَ هُوَ فِي ذَلِكَ مُسْتَقْبِلَ جِهَاتِ الْبَيْتِ كُلِّهَا، حالانکہ وہ اس صورت میں خانہ کعبہ کی تمام جہات کا استقبال نہیں کر سکا. کیوں؟ لِأَنَّ مَا عَنْ يَمِينِ مَا اسْتَقْبَلَ مِنَ الْبَيْتِ وَمَا عَنْ يَسَارِ لَيْسَ هُوَ مُسْتَقْبِلَهُ، کیونکہ خانہ کعبہ کا وہ حصہ جس کی طرف اس نے استقبال کیا ہے، تو اس حصے سے اس دائیں جانب، اس حصے کا بائیں جانب، لیس ہوا مستقبلہ، یہ اس نمازی نے اس کی طرف استقبال نہیں کیا. یعنی جس طرف وہ چہرہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، لِدْنَ مَعَنْ یمینی مستقبل من البیت، یعنی خانہ کعبہ کے جس حصے کی طرف اس نے استقبال کیا، اس حصے سے دائیں طرف اور بائیں طرف ادھر تو استقبال نہیں ہوا. وَكَانَ كَأَن لَّمْ يَتَعَبَّدْ بِاسْتِقْبَالِ كُلِّ جِهَاتِ الْبَيْتِ فِي صَلَاتِهِ، اور گویا وہ ایسا ہو گیا کہ اس نے اپنی نماز میں
خانہ کعبہ کی تمام جہتوں کا استقبال کر کے عبادت نہیں کی. وَإِنَّمَا تَعَبَّدَ بِاسْتِقْبَالِ جِهَةٍ مِّن جِهَاتِ، بلکہ اس نے خانہ کعبہ کی جہات میں سے ایک جہت کے استقبال کے ساتھ نماز ادا کی. فلا يضرہ ترک استقبال ما بقی من جہاتہ بعدہا، لہذا جو جہات باقی رہ گئیں استقبال سے، ان کے ترک سے اسے نقصان نہیں ہوگا. کان النظر علی ذلک، اس پر قیاس کا تقاضا یہی ہے. کیا؟ ان من صلی فیہ، کہ جو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھے، فقد استقبل احدی جہاتی، اور خانہ کعبہ کی کسی ایک جہت کی طرف چہرہ کر لے، واستدبر غیرہ، دوسری جہت کی طرف اس کی پیٹھ ہو جائے، فمستدبر من ذلک فہو فی حکم ما کان عن یمینی مستقبل من جہات البیت وعن یساری. پھر سے ترجمہ کر لیجیے، یعنی یہاں سے ترجمہ کرنا دی. کان ان من صلی فی، کان النظر علی ذلک ان من صلی فیہ فقد استقبل احدى جہاتہ واستدبر غیرہا فمستدبر من ذلک فہو فی حکم ما کان عن یمینی مستقبل من جہات البیت وعن یساری اذا کان خارجا منہ. یعنی اسی طرح جو شخص خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتا ہے وہ بھی کسی ایک جہت کی طرف رخ اور دوسری طرف پیٹھ کرتا ہے تو اس میں پیٹھ کا حکم وہی ہوگا. فمستدبر من ذلک، تو اس میں پیٹھ کا حکم بھی وہی ہوگا. فهو فی حکمی ما کان عن یمینی مستقبل من جہات البیت وعن یساری اذا کان خارجا منہ، تو اس میں پیٹھ کا حکم بھی وہی ہوگا جو اس یعنی بیت اللہ شریف سے باہر والے کی دائیں اور بائیں جانب کا ہے. اور فثبت بذلک ایضا، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے قول الذین اجازوا الصلاۃ فی البیت، ان حضرات کا قول جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے. وہ قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد، اور یہی ان ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے. وقد روی ذلک ایضا عن عبداللہ بن الزبیر. یہاں تک بات مکمل ہو چکی ہے، لیکن اخیر میں امام طحاوی احناف کی تائید میں حضرت عمر بن دینار کے قول کو نقل کرتے ہیں. وقد روی ذلک ایضا عن عبداللہ بن الزبیر، عبداللہ بن زبیر، اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے بھی یہی مروی ہے، یعنی خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا عملی طور پر ثابت ہے. حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابو عمر الحوضی قال حدثنا یزید بن ابراہیم عن عمر بن دینار. عمر بن دینار کہتے ہیں رأیت ابن الزبیر یصلی فی الحجر، میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو حتیم کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اب اس سے پہلے یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ حتیم کعبہ جو ہے یہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے. حتیم کعبہ یہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ کی روایت میں آیا کہ قریش کے زمانے میں جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا موقع ہوا تو یہ شرط لگائی گئی تھی کہ اس میں ناجائز، حرام اور سود وغیرہ کا پیسہ استعمال نہ کیا جائے. اس زمانے میں اہل مکہ، خاص طور پر قریش مکہ، سود کے کاروبار میں ملوث تھے، لہذا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کم پیسہ جمع ہوا، اور وہ بنیاد جس پر حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا اس بنیاد کے اوپر تعمیر کرنے کے لائق پیسہ نہیں تھا. چنانچہ قریش مکہ نے اس کے رقبے کو کم کر دیا، اور جتنا پیسہ تھا اتنی خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی گئی، اور باقی حصہ چھوڑ دیا گیا جو اب حتیم کعبہ کہلاتا. تو حتیم کعبہ یہ بھی اصل میں خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ ہے، پیسے کی قلت کی وجہ سے اس کو جو ہے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نماز پڑھتے تھے، اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گزری حضرت عائشہ کے حوالے سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا فَإِذَا أَرَدْتِ أَن تُصَلِّيَ فِي الْبَيْتِ فَصَلِّ فِي الْحِجْرِ، جب تم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا چاہو تو تمہیں چاہیے کہ مقام حجر یعنی کہ حتیم کعبہ میں نماز پڑھیں، کیونکہ وہ بھی فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِّنْهُ، وہ بھی خانہ کعبہ کا ہی ایک حصہ ہے. یہاں تک بات مکمل ہو گئی، اور امام طحاوی نے فریق ثانی یعنی احناف کے مذہب کی تائید کو خوب جو ہے پوری قوت کے ساتھ اس کو پیش کیا، دلائل کی تائید پیش کی، اور حدیثوں کے ضمن میں پھر مختلف صحابہ کرام کے اقوال سے اور نظر اور قیاس کے ذریعے بھی
امام اعظم کے مذہب کو ثابت کیا۔ آگے جو ہمارا باب ہے، باب من صلی خلف الصف وحدہ، اس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔